السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وهادينا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون كل نفس ذائقة الموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ مجھے یہ اشعار یاد آ رہے تھے شیخ ریاض رحمہ اللہ تعالیٰ ان کے جنازے پر کہ جس دور پہ دنیا نازاں تھی اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ یاد آئے اللہ کے ولی
کامل مولانا عبدالرحمن عاجز والی کوٹری صاحب علم، لوگ ان کو جانتے ہیں، بہت ساری کتب کے مصنف بھی ہیں، بہت بڑے عالم تھے، نثر میں اور نظم میں جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں. اور خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد حسین شیخوپوری رحمۃ اللہ علیہ سب سے زیادہ اپنے خطابات میں اگر مولانا عبدالرحمن عاجز کو پڑھا ہے تو اس آدمی نے پڑھا ہے، اس شخص نے پڑھا ہے. پھر اللہ نے مجھے موقع دیا کہ جو میرے ہمسائے میں پڑوس میں رہتے تھے ان کا جمعہ میرے پاس ہوتا تھا، اور میں نے کبھی نہیں کہا کہ وہ جمعہ مجھے میرے پاس پڑھنے آتے تھے، میرے جیسے طالب علم کو جمعہ پڑھانے کے لیے آتے تھے، پڑھانے کا طریقہ بتلانے کے لیے آتے تھے. اللہ اکبر اللہ. ایک دن ہم نے کہا حضرت 10 منٹ بیان کریں، بیمار ہوتے تھے کرسی پہ بٹھا دیا جمعے کے بعد، خطبے کے بعد، تو انہوں نے 10 منٹ بیان کیا. 10 منٹ میں ایک شعر پڑھا، ہماری 2-2 4-4 گھنٹوں کی تقریروں سے بہتر بڑھ کر. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں گویا کہ دریا کوزے میں بند کر دیا. کہتے ہیں جانا ہی جب یاد نہیں تو پھر آنا بھی ناکام گیا. سچی بات کی اللہ والے. جانا ہی جب یاد نہیں تو پھر آنا بھی ناکام گیا. آنے والا جائے گا، صبح گیا یا شام گیا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. حمد و ثنا اللہ جل جلالہ کے لیے، درود و سلام امام الخدا فخر انسانیت محسن اعداء یعنی دشمنوں کے بھی محسن امام اعظم پیغمبر اعظم اور پوری کائنات کے قائد اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے لیے. پیارے پیارے بھائیوں، محترم ساتھیوں، بزرگوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک الملک اپنی رضا رحمت سے ہماری اس حاضری کو مل بیٹھنے کو اللہ قبول و منظور فرمائے. یہ خطبہ جمعۃ المبارک میں وقت بہت قلیل ہوتا ہے، تھوڑے سے وقت میں بہت زیادہ بات سمجھانا ہوتی ہے. کوئی تمہید وغیرہ والی بات نہیں، بس بیان ہی بیان ہوگا اور ٹو دی پوائنٹ ہے جی جناب. بس بات بیان ہو گئی. اللہ کے فضل سے اللہ ہمیں سننے سنانے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دوستوں میں ایک تقریر پھر رہی ہے کہ آخرت کی تیاری کے عنوان پہ چند لوگوں نے سنی، باقی سارے مجمع نے تو نہیں سنی ہوگی، اور بار بار دوست کہہ رہے تھے کہ آج آپ نے خطبہ عرض کرنا ہے. تو اس موضوع پہ کہ آخرت کی تیاری، دنیا کی تیاری تو ہم سب کر رہے ہیں، دنیا سارے کما رہے ہیں، آخرت بہت کم لوگ کماتے ہیں. اے کاش کہ آج کا خطبہ ہمارے دل کو لگ جائے اور ہم آخرت کی تیاری شروع کر دیں، ہمارا اگلا جہان بھی بہتر ہو جائے. اللہ اکبر اللہ. توجہ فرمانا. اللہ اللہ. میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابو یعلا حدیث کی کتاب ہے، صحیح سند سے حدیث موجود ہے. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہوا کرتی تھی. اللہ کے پیارے نبی جب کوئی بات کرنا چاہتے، باز فرمانا چاہتے، آپ پہلے منبر پہ جلوہ فروز ہوتے، اللہ کے نبی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے، پہلے حمد و ثنا خطبہ پڑھتے. اس کے بعد اللہ کے نبی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد اللہ کے پیارے نبی نے خطبہ ارشاد فرمایا. حضرت فرماتے ہیں صحابیوں، دو باتوں کو مت بھولنا، دو چیزوں کو نہیں بھولنا، ایک جنت دوسری جہنم. اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی کی آواز بند ہو گئی. صحابہ اللہ کے پیارے نبی کے رخ انور کی طرف دیکھتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی کی دونوں آنکھوں سے آنسو بہ رہے گئے. حضرت کے رو رو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں پر میرے نبی کے آنسوؤں سے حضور کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ جاتی ہے، آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے. اللہ اکبر اللہ. میرے اور آپ کے
پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ پیارے نبی صحابہ کرام میں تشریف فرما تھے. حضور کے دائیں بائیں آگے پیچھے صحابہ چاند کے گرد حالا بنے ہوئے, سورج کے گرد فضا بنے ہوئے موجود ہیں. اللہ کے پیارے نبی کی کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی زبان سے موتی بکھرے. حضرت فرماتے ہیں صحابہ اللہ کے دربار میں گناہ کرنے والا بندہ بھی جائے گا اور نیکیاں کرنے والا بندہ بھی جائے گا, مگر دونوں پچھتاتے ہوئے نظر آئیں گے. صحابہ کرتے اللہ کے نبی جی جو گناہگار اور خطاکار بندہ گئے اس کو اللہ کے دربار میں جب پیش کیا جائے گا اور اس کے گناہوں کی وجہ کر کے اس کا مسکن, اس کا ٹھکانہ جہنم جب اسے دکھلایا جائے گا وہ تو روئے گا, چلائے گا. اللہ کے نبی جی ان باغیوں کے رونے چلانے کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. ادھر مولانا ترجمہ کرتے ہیں رو رو کیسر دنیا اندر بیٹر بائک واری من قرآن حدیث نبی دی تے کریے دا بیاداری. حکم اسی ان دنیا اندر ہرگز مول نہیں جانا بچ جہنم سخت عذاباں دائم تیرا ٹھکانا. اللہ دے پیارے نبی جی جو گناہگار بندہ گئے اس کو تو پچھتاوا ہونا ہی ہونا گئے, مگر نیکوکار بندہ کیوں پچھتائے گا؟ آپ نے فرمایا جب اللہ کی بارگاہ میں اس کی نیکیوں کا اجر ملے گا اس وقت پچھتا کے گئے گا اے کاش مجھے پتا ہوتا اللہ تیرے دربار میں نیکیوں کا اتنا زیادہ مول پڑتا گئے, اللہ میں پڑھ پڑھ کر کے نیکیاں کرتا, ایک منٹ بھی ضائع نہ کرتا, مگر اس وقت کے پچھتاوے کا کچھ نہیں بنے گا. آج اللہ نے موقع دیا ہے, اگر 100 سالہ زندگی یہ دنیا کی نصیب ہو جائے, آخرت کا دن جو محشر کا دن 50,000 سال کا, اس کے مقابلے میں یہ 100 سالہ دنیا کی زندگی 1.5 منٹ بنتا ہے. 1.5 منٹ کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے, پرواہ ہی نہیں ہے, کہتے ہیں نہیں گزارا ہوتا ہی نہیں. جتنی دیر تک فراڈ نہ کرے, دھوکہ نہ کرے, جتنی دیر تک حرام نہ کمائے کھائے, اتنی دیر تک گزارا ہوتا ہی نہیں. اللہ معاف فرمائے, اللہ معاف فرمائے. مجھے ایک انسان یاد آیا, ایک بندہ طالب علمی کا دور تھا, جامعہ سلفیہ فیصل آباد میں زیر تعلیم تھا. ایک ادھر فیصل آباد کے قریب کھوڑے والا ہے, ادھر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور جناب اس کو لاشیں, فوت ہونے والوں کی لاشیں اور جناب زخمیوں کے جناب وہ سول اسپتال میں پہنچتے ہیں. ہم جب نوجوان نئے حدیث پڑھ رہے تھے, جذبہ یہ ہونا چاہیے, ہمارا جذبہ تھا کہ جو ہم پڑھے اس پہ عمل کریں. چلو تیمارداری کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے, تعزیت کرنے کا ثواب ملتا ہے, آؤ اجنبی لوگوں کی تیمارداری کرے, سنت پوری ہو جائے. آؤ اجنبی لوگوں کے ساتھ تعزیت کریں فوت ہونے والوں کی. ہم گئے اور ایک بوڑھا سا بابا تھا, لوگ اپنے اپنے بوڑھا صاحب میتوں کے لے کے جا رہے تھے. ایک بوڑھا صاحب 65 سال 60 سال اس کی تقریباً عمر ہوگی, اس کو لاواز قرار دے دیا گیا اور لوگ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے وہ اس کے کفن کے لیے چندہ اکٹھا کرنے لگ گئے. کوئی روپیہ 2 روپے 4 8 آنے کا بھی دور تھا. وہ جناب جب اس کا کفن لائے اور کفن لانے کے بعد, کفنانے کے بعد اور نہانے کے بعد, کفنانے کے بعد اس کو دفنا دیا گیا. اگلے روز یا اس سے اگلے روز اخبار میں خبر چھپی تھی, وہ بابا جو جناب 65-70 سال کی عمر میں ایکسیڈنٹ فیصل آباد میں فوت ہوا, وہ جس کے کفن کے لیے چندہ اکٹھا کیا گیا, وہ 15 مربوں کا مالک تھا. ارب پتی آج کے دور میں ارب پتی انسان, مگر اس کی اربوں کی طاقت میں سے اس کو ایک کفن کا ٹوٹا بھی نصیب نہیں ہوا, کفن کا ٹکڑا نہیں نصیب ہوا. ہائے میری ہائے دنیا پتہ نہیں ہماری کاریں, کوٹھیاں, محلات, یہ بلڈنگیں, یہ بینک بیلنس, یہ جناب دنیا کی دولت, شاید ان میں سے ہمارے لیے کفن کا ٹوٹا بھی نصیب ہوتا ہے یا نہیں ہو.
اللہ اکبر، آخرت کی تیاری ایسے تو نہیں ہوتی. ایک دونوں چیزوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا، یا دنیا کا انتخاب کر لے بندے یا آخرت کا انتخاب کر لے. اللہ اکبر، اللہ اللہ. جی میرے پیارے بھائی توجہ فرمانا، میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے محبوب، آمنہ کے لال، عرب کے در یتیم، شیما کے ویر، میرے اور آپ کے پیارے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کہہ رہے ایک مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرآن کے حوالے سے آخرت کی تیاری کی بات کرتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں گویا کہ ایک مثال دنیا میں ہر ایک آدمی کے سامنے گئے کہ جناب ایک بیمار آدمی قرآن کے حوالے سے مثال دوں گا. اللہ کے نبی نے بارہا اس کے متعلق حدیث ارشاد فرمائی. اللہ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کریم کی طرف سے ایک بندہ جناب چارپائی پہ پڑ جاتا ہے، ادھر سے بلاوے کا وقت قریب آ رہا ہے. یہ چارپائی پہ لیٹا ہوا بیمار بندہ، رشتے دار تھک چکے اور تیماردار اکتا چکے، اپنے اپنے گھر جا کے سو جاتے ہیں. رات آدھی رات سے ڈھل جاتی ہے، اس کو پیاس پریشان کرتی ہے، ستاتی ہے، تکلیف پریشان کرتی ہے. سب سے پہلے اپنی امی کو آواز دیتا ہے، کہتا امی پیاس لگی ہوئی ہے، پانی پلا دو. ماں کئی راتوں سے پہرا دے رہی ہے، جا کے آنکھوں میں راتیں گزار رہی ہے. کہتے ہو نا نیند تو سولی پہ بھی آ جایا کرتی ہے. ماں کو گلاٹ آیا، نیند کی اب ہوش میں چلی گئی، بے ہوشی کا عالم طاری ہو گیا. کوئی پتہ نہیں کون کیا کہہ رہا ہے، ادھر سے آواز آگے سے نہیں آتی. اس کا مطلب ہے ماں سو گئی ہے. بہن کو آواز دیتا ہے، بہن بھی سو گئی ہے. اپنے مجسمہ شفقت بابے کو آواز دیتا ہے، بابا بھی سو چکا ہے. بھائی کو آواز مارتا ہے، آواز نہیں آتی. اس کا مطلب ہے بھائی کو بھی نیند آ چکی ہے. آخرکار تھک ہار کے آسمان والے کی طرف منہ کر لیتا ہے، کہتا ہے یا اللہ، اور جواب آتا ہے لبیک یا عبد اللہ. میرے بندے میں تو حاضر ہی حاضر ہوں. میرے بارے میں پوچھتا گئے کہ عرشاں والے تو کدھر چلا گیا ہے. اللہ کہتے اللہ لا الہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنۃ ولا نوم. سونا تو سونا رہا، مجھے تو میرے بندے کبھی اونگ بھی نہیں آئی. اللہ ادھر وقت قریب آ رہا ہے، اچانک منظر پیدا ہوا. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق. گھوڑو بول گیا، سانس چھاتی میں رک گیا. کہتے ہیں قیل من راق، بلاؤ کسی دم درود والے کو بلاؤ، دم جھاڑ کرنے والے کو بلاؤ. ادھر آسمانوں سے آواز آتی ہے وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. اب دم درود کرنے والوں کے دموں میں اثر ختم ہو گئے. اب تو جدائی والا، فراق والا وقت قریب آ گیا ہے. اللہ اکبر. اچانک منظر پیدا ہوا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ. بلی بلی پر چڑھ گئی، بلی بلی کے ساتھ لپٹ گئی. اب لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں بیچارے کو کیا ہو گیا ہے، کہ اپنے گناہوں کی شامت پہ پکڑا ہوا ہے. نہیں نہیں، آواز آتی ہے إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. یہ تو
فوت ہو گیا. بھائی یہ نہیں کہتے 2-4-10 دن بعد مہینے بعد اس کو قبرستان میں دفن کر کے آئیں گے. نانا کہتے ہیں جلدی کرو, قبر کی تیاری کے لیے کوئی دوڑا جا رہا ہے, بیری کے پاس لینے کے لیے دوڑا جا رہا ہے, اور کوئی جناب ایسے ہی کفن کے لیے دوڑتا ہے. کئی میرے بھائی پیارے ویر وہ موبائلوں کے پہ بیٹھ جاتے ہیں اور ملکوں در ملک تالے کھڑک جاتی ہیں اور کہتے ہیں آ جاؤ اپنے پیارے کا آخری دیدار کر لو. الغرض ایسے ہی نہلانے کے بعد وہ انسرے کپڑے گلے میں ڈال دیے جاتے ہیں. میں تو اس کا ترجمہ اپنی پنجابی مادری زبان میں کیا کرتا ہوں کہ تھپا سارا گل وچ لیراں دا پا کے رب دا فقیر بنا دیتا جائے گا. ہیں جی وہ ٹاکیاں, ہیں جی وہ ٹاکیاں, وہ کپڑے ہیں جی جناب کاٹے ہوئے, کوئی جناب پھاڑے ہوئے, وہ اس کے گلے میں ڈال کر کے اللہ کا فقیر بنا دیا گیا ہے. اور خالی آتر آواز دیتے ہیں یہ سرائے دگر مسافرو, یہاں کوئی کسی کا مقام نہیں, تو جس سے پہلے گئے بہت گزر ذرا دیکھ ان کا نشان نہیں. لاکھوں کے مجمع میں بولنے والے سید عطا اللہ شاہ بخاری پاکستان میں ملتان شہر میں ان پر فالج کا حملہ ہو گیا. فالج زبان پہ اٹیک کر گیا. کسی نے ان کے سرہانے پہ کھڑے ہو کے کہا تھا وہ زبان جو لاکھوں میں سخن کو رہے تکتے لوگ ان کے منہ کو, وہ زبان ہے آج چپ ہوئی, دہن میں گویا زبان نہیں. ایسے چپ ہوئی ہے زبان جیسے منہ میں زبان ہی نہیں ہوتی. اللہ اکبر. الغرض یہ اٹھا لیا جاتا ہے جنازے کو, کوئی نہیں کہتا حاجی صاحب تشریف لا رہے ہیں, خان صاحب آ رہے ہیں, حضرت رانا صاحب, میاں صاحب, چودھری صاحب تشریف لا رہے ہیں, یہ میرے جناب ملک صاحب اور بٹ صاحب تشریف لا رہے ہیں, شیخ آ رہے ہیں, قاری صاحب آ رہے ہیں. نا ہر کوئی کہتا ہے میت آ رہی ہے, جنازہ آ رہا ہے. اللہ اکبر. تیرے نام بدل کر کے رہ گئے. پیارے بھائی اپنے نام تبدیل ہونے سے پہلے پہلے اپنی آخرت کی تیاری کر لے. اللہ اکبر. اللہ جیسے میرے پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کی. الغرض میں عرض یہ کرتا ہوں اللہ اکبر. اللہ اللہ اللہ. دیکھنا ذرا یعنی ایسے جنازگاہ میں جنازہ جا کر رکھ دیا گیا ہے, اور بعض میرے دوست جنازہ پڑھاتے ہیں, لمبا جنازہ, لمبی لمبی دعائیں کرتے ہیں. بعض تو منٹ ایک بھی نہیں لگاتے, جھٹکا کیا قبر میں اتار دیا. اللہ یہ جیسے جس کا نصیب لکھا ہوا. اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے جنازے میں لمبی لمبی دعائیں کی جائیں, رو رو کر کے اللہ سے سفارشیں کی جائیں, تو دنیا میں رہتے ہوئے ایسے لوگوں سے اپنا تعلق استوار کر لے, اپنا تعلق جوڑ لے. جن لوگوں کے ساتھ تعلق ہوا بننے کے بعد یعنی ان کے ہی ڈھائے چڑھنا ہے, ان کے ہی قابو میں آنا ہے. پیارے بھائی سنو, اللہ اکبر. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ جنازے میں دعائیں پڑھتے, سن سن کے صحابہ دعائیں یاد کر لیتے. حدیثیں موجود ہے. اللہ اکبر. اللہ بدنصیب لوگ جو زندوں کے ساتھ تو ظلم کرتے ہی رہے مگر مردوں کے ساتھ بھی ظلم کرنے سے بعد نہیں آتے. بندہ فوت ہو چکا ہے, یہ جنازہ ایسے جیسے جھٹکا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ اللہ. 30 سیکنڈ یا 40 سیکنڈ یا 50 ایک منٹ بھی پورا نہیں ہونے دیتے. اللہ معاف فرمائے. یہ کوئی جنازہ تو نہیں نا, یہ تو جھٹکا ہی کہا جائے گا. پر کیا جیسے جس کا نصیب لکھا ہوا جنازہ پڑھایا گیا, اللہ اکبر, اب قبر میں اتار دیا گیا. کوئی نہیں کہتا میں اپنے بھائیے کو ابھی ابھی نہلا کر کے لایا ہوں, اس پر مٹی نہ ڈالو. ابھی قبر میں اتارنے والے باہر نہیں نکلتے, لوگ مٹی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اللہ مٹی ڈالتے ہیں. میت بھی زبان حال سے پکارتی ہوئی کہتی ہے کسی کے منہ سے نہ نکلا میرے دفن کے وقت, ان پہ خاک نہ ڈالو یہ نہائے ہوئے ہیں. ہر کوئی کہتا ہے 2-2, 3-3
لاکھ مٹی کے ڈال دو، اس اللہ ثواب عطا فرمائے گا، ثواب ملتا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی مٹی سے پیدا ہوئے، اسی مٹی میں دوبارہ لوٹائے جائیں گے، اسی مٹی سے دوبارہ اٹھائے بھی جائیں گے، پھر دوبارہ اللہ اکبر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔